السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد بلال اور آپ سب کو معلومات ہب میں خوش آمدید۔ سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجوق سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملی تھیں۔ ملک شاہ نے دارالحکومت رے سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اس دوران مشہور وزیر نظام الملک نے بغداد میں جامعہ نظامیہ قائم کی۔ ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوقیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ سن 1087 عیسوی میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا اور سلطان احمد سنجر اپنے والد کے بعد سلجوق سلطنت کا طاقتور ترین حکمران بنا۔ احمد سنجر سلطان ملک شاہ کا تیسرا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش سن 1085 میں ہوئی۔ سلطان احمد سنجر بن ملک شاہ سن 1136 میں تخت نشین ہوا اور سلطان السلاطین کے نام سے موسوم ہوا۔ ان کی سلطنت خراسان، غزنہ، خوارزم اور ماوراء النہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے نام کے خطبے ایران، آرمینیا، آذربائیجان، موصل، دیار ربیہ، دیار بکر اور حرمین شریفین تک پڑھے جاتے تھے، اور اس کے بعد فارس کا بادشاہ بھی انہیں تسلیم کر لیا گیا۔ سلطان سنجر نے غزنوی خاندان کے بادشاہ بہرام شاہ کو خراج گزار بنا لیا۔ علاء الدین بادشاہ غور نے بہرام شاہ کو شکست دی اور غزنی لے لیا، لیکن بعد میں یہی علاء الدین بھی سلطان سنجر کا مطیع ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ کی وفات کے بعد کا دور وہ دور تھا جب سلجوقی سلطنت تقسیم در تقسیم کا شکار تھی، کیونکہ بادشاہت کے لیے بہت سے امیدوار کھڑے ہو گئے تھے جن کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ سن 1092 میں جب سلطان ملک شاہ کی وفات ہوئی تو اس کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان اختلافات کے باعث سلطنت تقسیم ہو گئی۔ اناطولیہ میں کلچ ارسلان ملک شاہ کا جانشین مقرر ہوا۔ شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، اور اس کا تنازع ملک شاہ کے بیٹوں برکیارک، محمد تپار اور احمد سنجر کے ساتھ شدت اختیار کر گیا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے آپس میں اختلافات شروع ہو گئے اور ان کی سلطنت مزید تقسیم کا شکار ہو گئی۔ سن 1118 میں احمد سنجر نے سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بھتیجے اور محمد تپار کے بیٹے محمود ثانی نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا، تاہم سن 1131 میں بالآخر احمد سنجر نے اسے ہٹا دیا۔ سلطان احمد سنجر کے دور میں ایک طرف تو سیاسی حالات خراب تھے، جبکہ دوسری طرف خانہ جنگی بھی ہو رہی تھی۔ ایک طرف بازنطینی حملوں کے لیے پر تول رہے تھے تو ساتھ میں ہی حسن صبا کا فتنہ بھی زور پکڑتا جا رہا تھا۔ یہ وہ فتنہ تھا جس نے کئی اہم لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ باطنیوں کا مکمل طور پر خاتمہ تو نہ کر سکا، لیکن اس نے باطنیوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس نے نیشا پور میں باطنیوں کے مرکز پر حملہ کیا اور سینکڑوں باطنیوں کا قتل عام کیا۔ احمد سنجر نے جب خراسان کی حکومت سنبھالی تو 3 سال کے بعد ہی اس کے بھائی محمد تپار نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ نظام الملک کے بیٹے معید الملک نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ احمد سنجر کے بڑے بھائی برکیارک نے اسے وزارت سے معزول کر کے اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ سلطان سنجر سلجوق خاندان کا آخری عظیم المرتبہ حکمران تھا۔ اس نے خراسان میں بحیثیت بادشاہ 40 سال حکومت کی اور کئی مہمات سر انجام دیں۔ بعد میں اپنے بھتیجے محمود کو شکست دے کر سلجوقیوں کی تمام طاقت کا بھی مالک بن گیا۔ سن 1130 میں اس نے ماوراء النہر کے حاکم احمد خان پر حملہ کیا، کیونکہ اس نے خراج دینا بند کر دیا تھا۔ سمرقند پر قبضہ کر کے احمد خان کو قید کر لیا، لیکن بعد میں اس کی قابلیت سے متاثر ہو کر اسے بحال کر دیا۔ تاریخ کے مطابق سلطان احمد سنجر نے سمرقند کی مالک محترمہ ترکان خاتون بنت ارسلان خان سے شادی کی، اور وہ انہیں اپنے سفر اور جنگوں میں ساتھ ہی رکھتے تھے۔ بلخ کے علاقے میں غز قبائل تھے جن کو سلطان سنجر نے اس شرط پر آباد ہونے کی اجازت دی تھی کہ وہ سالانہ خراج کے طور پر 20,000 بھیڑیں بھیجا کریں گے۔ جب خراج ادا کرنے کا وقت آیا تو بھیڑوں کی اقسام پر حاکم بلخ سے کچھ جھگڑا ہو گیا، جسے حاکم بلخ نے نپٹانے کے بجائے طول دیا، اور آخرکار سن 1152 میں سلطان سنجر کو غز قبائل کے خلاف جنگ لڑنا پڑی۔ لیکن اس جنگ کا نتیجہ سلطان سنجر کے حق میں اچھا نہیں رہا اور اسے شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد نہ صرف سلطان کو قید کر لیا گیا بلکہ مرو اور نیشا پور کو فتح کر کے بھی لوٹ لیا گیا۔ سلطان سنجر 4 سال تک ان کی قید میں رہا۔ ایک شکاری مہم کے دوران سلطان سنجر بچ کر بھاگ نکلا، لیکن جب وہ مرو پہنچا تو اپنے شہر کو تباہ حال دیکھا اور بہت افسردہ ہوا۔ اسی افسردگی کے عالم میں سن 1156 میں 73 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اور اپنے ہی بنائے ہوئے مقبرے میں دفن ہوئے۔ سلطان سنجر کی شان و شوکت کا عالم یہ تھا کہ ان کی مثالیں دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں ان کا ذکر کیا۔
سلطان سنجر مرو میں مدفون ہیں۔ علامہ اقبال کا فرمانا ہے، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، جب نہیں کہ مسلمان کو پھر عطا کر دیں شکوہ سنجر و فقر جنید و بستامی۔ دوستو، یہ لفظ شکوہ ہے جس کا مطلب شان و شوکت ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتیں عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔